السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی حافظ محمد آصف، دوران نماز ہاتھ سے کسی چیز کے لیے اشارہ کرنا اس روایت کے تعلق سے جو کہ ابو داود میں 76 نمبر پر ہے، اور ابو داود کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے 76 نمبر کی اس روایت کو صحیح کہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ تعالی نے ابو داود ہی کے اندر اس روایت کو ضعیف کہا۔ اچھا جی، یہاں داؤد بن صالح روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کی مالکہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داؤد بن صالح کی والدہ کو بھیجا، یعنی ام داؤد کو۔ اچھا جی، تو وہ کوئی کھانا لے کر سید عائشہ کے پاس پہنچی۔ اب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، تو اماں جی نے اشارے سے کہا کہ وہاں رکھ دو، اشارہ کیا کہ یہ کھانا برتن وہاں رکھ دو۔ رکھنے والی نے رکھ دیا۔ اس دوران بلی آئی اور کھانے میں سے کچھ کھا گئی۔ اماں جی نماز سے فارغ ہوتی ہیں، وہیں سے کھانا شروع کیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہوا، نجس نہیں ہوا۔ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پیارے نبی علیہ السلام بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی روایات دیگر بلوغ المرام کے اندر باب المیاہ میں۔ بات یہ ہے میرے بھائی، یہاں اس روایت کے اندر دو باتیں ذکر ہوئیں۔ ایک تو دوران نماز ہاتھ سے اشارہ کر دینا، یہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے۔ دوسرا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کا فعل بیان کر دیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلھا، پیارے نبی بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ تو ایک بات موقوف ہوئی اور ایک مرفوع ہوئی۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، ہم اس کا جھوٹا پانی، جھوٹا کھانا کھا بھی سکتے ہیں، اور بلی جس پانی میں منہ ڈال کر پی جائے، جھوٹا کر جائے، وہ پانی پاک کرنے والا ہی رہتا ہے، اور ہم اسے وضو یا غسل بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، یہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے کہ دوران نماز میں ہی ہاتھ سے اشارہ کر دیا، برتن کھانا وہاں رکھ دو۔ اب یہاں دو باتیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ فرض نماز ہو رہی تھی یا کہ یہ نفل نماز ہو رہی تھی۔ اگر یہ نفل نماز ہے تو نفل نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام زکوان انہیں قرآن مجید اٹھا کر مصحف ہاتھ میں لیے ہوئے تراویح بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی نفل نماز ادا کی ہے، اور نبی علیہ السلام تکبیر اولیٰ یا تحریمہ کے وقت سواری کا منہ قبلے کی طرف کر لیتے، پھر سواری جدھر کو پھرتی رہتی، وغیر ذالک، اور اس طرح کی دیگر روایات۔ اور اگر یہ فرض نماز ہے تو قرآن مجید میں صاف طور پر یہ موجود ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قرآن مجید کے اندر صاف طور پر موجود ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ فرض نماز کے حوالے سے۔ باقی اس کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ نماز میں مجبوری ہو تو مناسب سا اشارہ کر دینا جائز ہے، اور یہ جو اشارے کا عمل ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے، حضور کا یہ عمل نہیں ہے۔ حضور کا عمل وہی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلھا، وہ بلی کے جھوٹے سے وضو کر لینا ہے۔ اب زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو داود کے اندر کہ ام داؤد بن صالح کی والدہ ام داؤد، اس کی توثیق میں نہیں جانتا،
اور ابن الترکمانی نے اسے مجہولہ کہا ہے، یعنی کہ یہ غیر معروف ہے اور نہ ہی یہ اہل علم کے نزدیک معروف ہے۔ وغیر ذالک ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔